بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بیضاوی فرماتے ہیں سورۃ فاتحۃ الکتاب وتسمى القرآن لأنها مفتحته یا مفتحته ان کی خبر ہے ومبدأه فكأنها أصله ومنشأه ولذلك تسمى أساسا أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله عز وجل والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده أو على جملة معانيه من الحكم النظرية والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق المستقيم والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء. وسورة الكنز والوافية والكافية لذلك وسورة الحمد والشكر والدعاء وتعليم المسألة لاشتمالها عليه والصلاة لوجوب قراءتها أو استحبابها فيها والشافية والشفاء لقوله صلى الله عليه وسلم هي شفاء لكل داء والسبع المثاني لأنها 7 آيات بالاتفاق إلا أن منهم من عد التسمية آية دون أنعمت عليهم ومنهم من عكس. وتثنى في الصلاة أو الإنزال إن صح أنها نزلت بمكة حين فرضت الصلاة وبالمدينة لما حولت القبلة. وقد صح أنها مكية لقوله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني وهو مكي. تو سب سے پہلے مصنف سورہ فاتحہ کے نام کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے کتنے اسما ہیں. سورہ فاتحہ مصنف نے عنوان قائم کیا سورۃ فاتحۃ الکتاب کہ یہ سورت فاتحۃ الکتاب ہے اور فاتحۃ الکتاب لکھ کر آپ نے اس سورت کے اصل اور بنیادی نام کی طرف اشارہ کیا، اس لیے کہ سورت کے نام کے بارے میں 2 طرح کے مفسرین کے اقوال ہیں. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس کا نام تو ایک ہی ہے فاتحۃ الکتاب، احادیث میں بھی اس کے جانب اشارہ ملتا ہے، البتہ اس کے القاب بکثرت ہیں، یعنی اس کے لقب بہت زیادہ ہے. اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ نہیں، اس سورت کے نام ہی زیادہ ہے، اس کے القاب نہیں بلکہ اس کے اسما ہی بکثرت ہیں. اب اس سورت کے نام کتنے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہمارے مصنف نے اس سورت کے 14 نام شمار کروائے اور بعض مفسرین نے اس سورت کے 30 تک کے نام شمار کیے. تو اس سورت کے اسما یا اس کا القاب جو بھی کہا جائے وہ 14 سے لے کر 30 تک ہے. عام طور پر جن اسما کو حضرات مفسرین ذکر کرتے ہیں مصنف نے انہیں ذکر کیا اور جو غیر مشہور ہیں مصنف نے انہیں ترک کر دیا، انہیں ذکر نہیں کیا. ورنہ اگر کل ملا کر جمع کیا جائے تو اس سورت کے اسما یہ 30 یا اس کے القاب جو بھی ہے وہ 30 ہے. اس سورت کے اتنے زیادہ نام کیوں؟ اس وجہ سے اس سورت کے اتنے کثرت سے نام ہے
کہ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت اس کے فضائل کو بیان کیا. انہی فضائل کو سامنے رکھ کر حضرات مفسرین نے اس کو مختلف ناموں سے یاد کیا. کہیں حدیث میں اسے کافیہ کہا گیا، کہیں شافیہ کہا گیا، کہیں حمد کہا گیا، کہیں سورۃ الشکر کہا گیا. تو اس طرح سے احادیث میں جتنے اس کے فضائل وارد ہیں اتنے ہی اس کے اسماء وارد ہیں. بہرحال مصنف اس سورت کے 14 نام ذکر کرتے ہیں اور ان ناموں کے ساتھ بعض ناموں کے ساتھ اس کی وجہ تسمیہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کے اگر 14 نام ہے تو وہ 14 نام کون سا نام کیوں ہے. تمام کے ساتھ وہ اس طرح سے وجہ تسمیہ ذکر نہیں کرتے ہیں، البتہ بعض ناموں کے ساتھ وجہ تسمیہ کو وہ ذکر کرتے ہیں. دوسرا مسئلہ اس سورت کے نزول کا، کہ اس سورت کا نزول، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ کہ اس سورت کا نزول ایک بار ہوا یا ایک سے زائد بار ہوا. دوسرا مسئلہ اس سورت کا نزول کب ہوا، پہلی مرتبہ. بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سورت کا نزول 2 بار ہوا، جیسا کہ ہمارے مصنف خود اپنے اس مقدمے کے سورت فاتحہ کے ناموں کو بیان کرنے کے بعد اس کے پیراگراف کے اخیر میں ذکر کرتے ہیں کہ بعض حضرات نے کہا کہ اس کا ایک نزول تو فرضیت صلاۃ کے وقت ہوا اور دوسرا نزول تحویل قبلہ کے وقت ہوا، مگر مصنف نے خود اس قول کو مرجوح قرار دیا ہے. تو 2 مرتبہ نزول کا قول اگرچہ بعض مفسرین کی طرف اس کی نسبت ملتی ہے مگر وہ قول مرجوح ہے. اب اس کا نزول ایک بار ہوا تو ایک بار کب ہوا؟ اس سلسلے میں بعض حضرات اس کو مکی کہتے ہیں، بعض مدنی کہتے ہیں. جمہور اس سورت کے مکی ہونے کے قائل ہے، بلکہ قریب باجماع ہے کہ اس سورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا. بعض شاذ و نادر اقوال ایسے ہیں کہ وہ لوگ اس سورت کے مدنی ہونے کے قائل ہیں. اب اس کے بعد اس سورت کا نزول مکہ میں ہوا تو کب ہوا؟ تو مکہ میں اس کے نزول کے سلسلے میں ایک قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سورت کا نزول 3 نمبر پر ہوا. پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہاں تک کہ پہلی وحی میں نازل ہوا. اس کے بعد فترۃ الوحی ہوا، یعنی وحی رک گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے مانوس کرنا تھا. پہلی وحی سے آپ پر ایک طرح سے خوف اور ڈر طاری ہو گیا تھا وحی کے ثقل کی وجہ سے، تو اس لیے ایک زمانے تک وحی نازل نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی تو سورہ مدثر کی 5 آیتیں نازل ہوئی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یہاں تک کہ نازل ہوئی. اور 3 نمبر پر سورہ فاتحہ مکمل نازل ہوئی. ایک قول یہ. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سورت کا نزول 5ویں نمبر پر ہوا کہ پہلے سورہ علق کی چند آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ مدثر کی چند آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ مزمل کی چند آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد نون والقلم کی چند آیتیں نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر سورہ فاتحہ یہ مکمل نازل ہوئی. تو اس طرح سے راجح قول کے مطابق یا تو یہ 3 نمبر پر اس کا نزول ہے یا 5ویں نمبر پر. ان 2 اقوال میں بھی 5ویں نمبر پر نزول کی طرف جمہور کا رجحان ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سورت کا نزول 5ویں نمبر پر ہوا.
بعض حضرات نے اگرچہ اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ 2 بار نازل ہوئی، مگر جیسا کہ میں نے کہا یہ قول مرجوح ہے، اس لیے کہ کوئی بھی صورت ایسی نہیں پائی جاتی ہے جس کا نزول 2 مرتبہ ہوا، اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کے بارے میں بھی اس طرح سے کہنا یہ بہرحال قرین قیاس معلوم ہوتا نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا، ان کا یہ ماننا ہے لِأَهَمِّيَتِهِ، کہ اس صورت کے انتہائی درجہ اہم ہونے کی وجہ سے اس کا امتیاز اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا نزول دیگر تمام صورتوں کے مقابلے میں 2 مرتبہ ہوا۔ اس صورت کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، کہ قرآن کریم کے جتنے بھی بنیادی اور اساسی مضامین ہیں ان تمام کے تمام بنیادی اور اساسی مضامین کو یہ سورہ مبارکہ شامل ہے۔ اب مصنف بیان کر رہے ہیں وَتُسَمَّى أُمَّ الْقُرْآنِ، اور اسے ام القرآن کہا جاتا ہے، کہ اس سورت کا نام ام القرآن ہے، لِأَنَّهَا، اب مصنف خود اس کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں، اس لیے لِأَنَّهَا مُفْتَتَحُهُ، اس لیے کہ اس سے قرآن کریم کا افتتاح و مبدأُہ، اور اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اسے فاتحۃ الکتاب کیوں کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ فتح کے معنی عربی زبان کے اندر میں آتے ہیں، اصل معنی آتے ہیں کھولنا، مگر یہ مجازن آغاز کرنے اور ابتدا کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا ہمارے اردو زبان میں بھی کہتے ہیں کہ اس کا افتتاح ہوا۔ تو افتتاح کا مطلب کیا ہے؟ اس کو شروع کیا گیا۔ تو اردو والوں نے بھی وہیں سے مستعار لیا ہے، چرایا ہے، ایسا نہیں بول سکتے ہیں، اس لیے کہ زبانوں کے اندر میں یہ سب کیا ہوتا رہتا ہے، عدل بدل اور اس طرح کا معاملہ مستعارہ کا چلتا رہتا ہے۔ تو چونکہ کتاب کا آغاز اسی سے ہوتا ہے اور کتاب یہیں سے شروع ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انسان یہ پڑھنے لکھنے میں بڑا عیدی ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں علم ہے، اس کے نیچر اور اس کی فطرت میں علم ضرور ہے، مگر علم تھوڑا دشوار ہے، آسان نہیں، اور انسان یہ سہولت پسند واقع ہوا، اس کی فطرت اور طبیعت میں یہ ہے کہ اس کو آسائش اور آرائش کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ تو اگرچہ فطرت میں ہے، اس کے باوجود بھی وہ علم کی طرف زیادہ میلان نہیں رکھتا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پڑھنے پڑھانے سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن کے خلاصہ اور نچوڑ کو ذکر کیا۔ کیوں؟ کہ اگر انسان پورا قرآن نہ بھی پڑھے تو کم سے کم اس کا نچوڑ اور خلاصہ تو پڑھے کہ بھئی اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کتابوں میں عام طور پر خلاصہ اخیر میں ذکر کیا جاتا ہے، بعض مرتبہ بعض کتابوں میں خلاصہ شروع میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں، پورا نہیں پڑھتے، خلاصہ پڑھنے پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ بھائی ابھی پورا 50 صفحے کا پڑھنے کا، ایک صفحے میں لکھ دینا اس کو، اسی کو پڑھ لو، لیکن تفصیل ہوتی ہے اور خلاصہ ہوتا ہے۔ جو بات تفصیل سے سمجھ میں آتی ہے وہ بات بہرحال خلاصے سے آدمی کو سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے پوری کتاب کے خلاصے کو اس سورہ مبارکہ میں ذکر کر دیا، تاکہ انسان روزانہ اس کے
بنیادی مقاصد، قرآن کریم کے بنیادی مقاصد کا روزانہ تکرار ہو اور روزانہ اس کے ذہن و دماغ میں وہ گھومتے رہے، اس کے کان پر وہ پڑھتے رہے، اس کی زبان سے اس کی ادائیگی ہوتی رہے اور وہ اپنے مقصد حیات کو فراموش نہ کرنے پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اگرچہ خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا، اسے ذہن دیا، اسے ذکاوت اور فطانت عطا فرمائی، سب کچھ دیا، مگر اسی کے ساتھ ساتھ اس دنیا کو بڑا دلکش بنایا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ دنیا انسان کو اپنی طرف کھینچتی۔ اگر اللہ کی طرف سے اس طرح سے نزول کتاب نہ ہوتا اور نزول رسول نہ ہوتا تو انسان کبھی بھی اپنے مقصد حیات کو یاد نہ رکھتا، کیونکہ یہ بنا ہی نسیان سے۔ اور اس کو عجیب صورتحال ہے کہ جنت میں جانا ایسا ہے جیسے بلندی پر چڑھنا، اور جہنم میں جانا ایسا ہے جیسے کسی ڈھلان سے اترنا۔ تو انسان بلندی پر جانے کو پسند نہیں کرتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے، تو اس کو عملی طور پر کرنے کے لیے اسے مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ کیا اٹھانی پڑتی ہے؟ جب اونچائی پر چڑھتا ہے تو سانس پھولتا ہے اور اس کے لیے اسے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اور ڈھلان کے اوپر جب کسی ڈھلان سے اترتا ہے تو اسے کوئی مشقت نہیں ہوتی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ اتر جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کے لیے جنت والے اعمال کرنا ایسا ہی دشوار ہوتا ہے جیسے کسی چٹان پر یا کسی پہاڑ یا کسی ٹیلے پر چڑھنا، اور جہنم والے اعمال اس کے لیے ایسے ہی آسان ہوتے ہیں جیسے کسی اونچائی سے اس کے لیے نیچے اترنا، کسی اونچائی سے اس کے لیے نیچے اترنا۔ اسی لیے برائی کو انسان بڑی آسانی سے کر لیتا ہے، برائی کو کرنے کے لیے تبلیغ کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، برائی کو کرنے کے لیے بہت زیادہ برائی کرنے والوں کو ضرورت نہیں پیش آتی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ وہ معاشرے میں برائی کو عام کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انسان آسانی ڈھونڈتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے دین میں بھی بہت ساری آسانیاں کیا کی ہے، دے رکھی ہے، لیکن اس کو وہ آسانی بھی آسانی نظر نہیں آتی ہے۔ وہ کہتا ہے لو یہ کوئی آسانی ہے، فجر میں اٹھ کے نماز پڑھنا، دوپہر میں قیلولہ اتنی اچھی نیند آتی ہے کہ ساری دنیا بیچ باچ کر کیا کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور بولے اٹھ کے ظہر کی نماز پڑھو، یہ کوئی آسانی ہے؟ ارے بھائی آسانی ہے کہ اللہ نے 24 گھنٹے میں سے 5 مرتبہ میں انسان سے 10-10 15-15 منٹ مانگے، تو کتنا گھنٹہ ہوا؟ 15-15 منٹ بھی اگر 5 وقت کے ہم گنتے ہیں تو کتنا ہوا؟ 1.25 گھنٹہ۔ تو اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے، کس کے لیے پیدا کیا؟ اور عبادت کے لیے وقت کتنا مانگ رہا ہے؟ وہ 1.25 گھنٹہ مانگ رہا ہے، مگر وہ بھی اس کا پڑتا ہے 5۔ ابھی اس سے اور زیادہ کیا سہولت ہو سکتی ہے کہ 24 گھنٹے میں سے اللہ نے اس سے صرف 24ویں حصے کا مطالبہ کیا۔ مقصد حیات کو پانے کے لیے کتنے کا مطالبہ کیا؟ 24ویں حصے کا مطالبہ کیا۔ زکوٰۃ میں تو 2.5% بھی مانگا، اور یہاں تو کتنا مانگا؟ 24واں حصہ۔ تو اتنا کم مانگا، اس کے بعد بھی اگر انسان کو وہ سہولت نہ نظر آئے تو اس سے بڑا اور کوئی بیوقوف ہو سکتا نہیں ہے۔ بہرحال تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس خلاصے کو سورہ میں پورے قرآن کے خلاصے کو ذکر کر دیا تاکہ روزانہ ان مضامین کا انسان کے اوپر، اس کے کان پر بھی وہ ان مضامین کا تکرار ہوتا رہے، اپنی زبان سے بھی وہ ادا کرتا رہے۔ اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کے لیے کہا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحۃ الکتاب کے بغیر صلاۃ ہوگی نہیں۔ تو اس کو اسی لیے تاکہ انسان کو ان تمام کے تمام مقاصد کی یاد دہانی رہے۔ بہرحال مصنف خود فرما رہے ہیں چونکہ یہ قرآن کریم کا آغاز اور اس کا مبدا یہیں سے ہے، اس وجہ سے اس سورت کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں اور اسے ام القرآن بھی کہتے ہیں۔
ام القرآن کا مطلب قرآن کی ماں نہیں، اردو میں ترجمہ نہیں ہوتا اس کا، ارے سمجھ میں آئے؟ نہیں تو وہ لفظی ترجمہ کرنے کی عادت بن جاتی تو بولے ام القرآن، قرآن کی ماں، نہیں، اس کو ام القرآن ہی کہیں گے، کیونکہ ام یہاں پر اس معنی میں نہیں جس معنی میں ہمارے یا عرف میں، اصل میں ام ام یا امن و امن یہ مصدر ہے۔ ام کو ام کیوں کہتے ہیں؟ تو علم لغت فرماتے ہیں ام یا امن ای ضم یضم ضمن، اما کے معنی ضم کیا تھے؟ ملانا۔ ماں کو بھی ماں اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زندگی بھر چلتا رہتا ہے، اور بچپن میں خاص طور پر ماں کی بھی کسی بھی مصیبت کے موقع پر اس کو اپنے سینے سے کیا کرتی ہے؟ ملا دیتی ہے، اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اس وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ اسے ام کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہوا تو دوڑتا ہوا جائے گا اور اپنی ماں کی گود میں کیا ہو جائے گا؟ چلا جائے گا۔ تو اس وجہ سے اسے ام کہتے ہیں، لِأَنَّهَا تَضُمُّ طِفْلَهَا، اس لیے کہ وہ اپنے بچے کو اپنے سے ملا لیا کرتی ہے، اس وجہ سے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ام کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ام القرآن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے، قرآن کی اصل کی نشاندہی کرتا ہے، قرآن کی اصل کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کے مضامین اساسیہ کو بیان کرتا ہے، کہ اس صورت میں پورے مضامین کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ لِأَنَّهَا مُفْتَتَحُهُ وَمَبْدَأُهُ، اس لیے کہ اسی سے اس کا آغاز بھی ہوتا ہے اور وہ شروع ہوتی ہے، قرآن شروع ہوتا ہے۔ ہو ضمیر جو ہے مبدأُهُ اور مفتتحُهُ میں دونوں جگہ پر القرآن کی طرف لوٹتی ہے۔ فَكَأَنَّهَا أَصْلُهُ وَمَنشَأُهُ، تو گویا کہ وہی اس کی اصل اور وہی اس کی بنیاد ہے، یعنی دونوں کی وجہ تسمیہ کہ اسے فاتحۃ الکتاب کیوں کہا اور اسے ام القرآن کیوں کہا، دونوں کی وجہ تسمیہ بیان کی۔ یہاں پر جو بیان کیا فَكَأَنَّهَا أَصْلُهُ، اس سے اشارہ ہے کہ اسے ام القرآن کیوں کہا گیا، کہ اسے اس لیے ام القرآن کہا گیا کہ اسی سے اس کا آغاز بھی ہوتا ہے اور یہی اس کی اصل، جڑ، بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے کہ ان پہ تمام کے تمام چیزوں کو بیان کر دیا گیا۔ اسی لیے ہمارے زمانے کے بعض اصحاب دین نے اس بات کو لکھا ہے کہ نماز جو ہے اس میں بار بار اس کو پڑھایا جاتا ہے، مگر اس امت کی اکثریت نے نماز کو نماز کی حیثیت سے پڑھنا چھوڑ دیا، ورنہ انسان کے ہدایت پر برقرار رہنے کے لیے ہر رکعت میں دن میں صرف فرض نمازوں میں اللہ رب العزت کا انسان سے 20 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا مطالبہ کرنا، یہی اس کے استقامت علی الدین کے لیے کافی تھا۔ اس کے بعد اور مزید کسی چیز کی ضرورت تھی، مگر کب؟ جب وہ اس سورہ مبارکہ کے فضائل کو سمجھتا، وہ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کو سمجھتا، وہ اس سورہ مبارکہ کے مقاصد سے واقف ہوتا، تو کہا کہ اس کو مزید آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین نے، بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں مفسرین ہیں جنہوں نے صرف اس سورت کی تفسیر کی، صرف اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کی۔ الحاوی کی تفسیر کی جو مصنف ہے عبد الرحمن القماش کر جنہوں نے 840 جلدوں کے اندر میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، انہوں نے 30 جلد میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کی، زیادہ نہیں، صرف 30 جلد میں۔ کتنی جلدوں کے اندر میں؟ 30 جلدوں کے اندر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ بڈھے نے کیا جمع کیا ہوگا؟ ارے بھائی، اس صورت پر ہمارے علماء نے لکھا اتنا ہے، اس لیے کہ اتنی بنیادی اور اساسی صورت ہے، تو اس لیے یعنی اس میں اس کے نام اور
بسم اللہ اور اعوذ باللہ صرف 13 جلد تک. کتنی جلد تک؟ 13 جلد تک. اور پھر اس کے بعد وہاں سے لے کر اس سورت کی جو 7 آیتیں ہیں، ان آیتوں کو انہوں نے سمجھایا تو اس کے لیے صرف 17 جلدیں صرف کی ہے. تو اس طرح سے اس سورت پر بہت کچھ لکھا گیا اور لکھا جاتا رہتا ہے. تو اس سورہ مبارکہ کو طالب علم کو اور ہر مسلمان کو خوب اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو انسان کے صراط مستقیم پر، خاص طور پر ہمارے زمانے میں اسے فطروں کے اس دور میں صراط مستقیم پر اور اہل سنت والجماعت کے صحیح مسلک پر برقرار رہنے اور اس پر قائم رہنے میں اس کو بڑی معین اور مددگار کی ثابت ہوتی ہے. تو ہم بھی اس کو اسی انداز میں پڑھنے کی کیا کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے. وَلِذَلِكَ تُسَمَّى أَسَاسًا، اسی لیے اس کو اساس بھی کہا جاتا ہے. اس مناسبت سے مصنف نے فاتحۃ الکتاب کے بعد دوسرا نام ام القرآن ذکر کیا اور اب تیسرا نام ذکر کر رہے ہیں اساس، کہ اس سورت کو سورۃ الاساس بھی کہتے ہیں. اس لیے کہ اساس کہتے ہیں بنیاد کو، کسی بھی چیز کے فاؤنڈیشن کو. اور اس سورت سے گویا کہ مضامین قرآن کا فاؤنڈیشن تیار کیا جاتا ہے کہ پوری بلڈنگ کھڑی ہے، مگر یہ بلڈنگ کس پر کھڑی ہے؟ اپنے اساس پر کھڑی ہے، اپنے فاؤنڈیشن پر کھڑی ہے. فاؤنڈیشن جتنا مضبوط ہوگا اتنا یہ عمارت دیر تک کیا رہے گی؟ برقرار رہے گی اور باقی رہے گی. تو اس سورہ مبارکہ میں بھی گویا کہ قرآن کریم کے فاؤنڈیشن کو کیا کر دیا گیا ہے؟ بیان کر دیا گیا ہے. او لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله عز وجل والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده. یا اس لیے بھی اسے ام القرآن کہا جاتا ہے کہ یہ مشتمل ہے اللہ رب العزت کی تعریف پر، تشتمل على ما فيه من الثناء على الله عز وجل، اللہ رب العزت کی تعریف پر، والتعبد بأمره ونهيه، اور اس کے عبادت کے سلسلے میں اوامر اور نواہی پر، اس کے عبادت کے سلسلے میں اوامر اور نواہی پر. کیا مطلب؟ کہ کن چیزوں کی عبادت کرنا صحیح اور کن کی عبادت کرنا صحیح نہیں، کیا منہی عنہ ہے اطاعت اور عبادت میں اور کیا مأمور بھی ہے. وَبَيَانِ وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، ان سب کا عطف اصل میں ہوتا ہے الثنائی کے اوپر. تشتمل علی ما فیہ من الثناء والتعبد، واو کے ذریعے سے اسی پر عطف ہوتا ہے. بعض حضرات نے کہا کہ علی ما فیہ پر عطف کرو، دونوں صورت میں یہ مجرور ہوگا، چاہے اس کا عطف ما فیہ پر کیا جاوے یا من الثناء پر کیا جاوے. تو التعبدی کو بھی مجرور پڑھیں گے، وَبَيَانِ وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، یہاں پر اس کو بھی اسی لیے مجرور پڑھا جائے گا. تو فرماتے ہیں او بیان وعدہ ووعیدہ، کہ یہ سورت اس میں وعدہ اور وعید دونوں کو بیان کیا گیا ہے. وعدہ اور وعید دونوں کو بیان کیا ہے. کیا مطلب؟ کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اجمال کے ساتھ مؤمنین اور صالحین اور متقین کو وعدہ جنت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور طالحین اور برے لوگوں کو، ظالمین کو کیا بیان کیا ہے؟ جہنم کی طرف جانے کا اشارہ دیا. صراحت سے اگر کہ اس کو بیان نہیں کیا. غیر المغضوب علیہم اہدنا الصراط المستقیم، تو اہدنا الصراط المستقیم یہ کیا ہے؟ وعدہ ہے. یہ کیا ہے؟ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ کیا ہے؟ وعید ہے. تو فرما رہے ہیں کہ وعدہ اور وعید کو بھی اس میں کیا کر دیا گیا ہے؟ بیان کر دیا گیا ہے. مسائل اعتقادیہ من الحکم النظریہ، من الحکم النظریہ مت پڑھنا اس کو، الحکم النظریہ، حکم اس کی جمع احکام آتی ہے، اور حکم یہ خود جمع ہے حکمتن کی، تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. الحکم یہ الگ معنی ہے، اس کا معنی آتے ہیں کسی چیز کا حکم دینا،
اور الحکمت جس کی جمع الحکم ہے، دونوں لکھے ایک جیسے جاتے ہیں، مگر عربی زبان ہے یہ، کہیں پر اس کو اگر آپ نے الحکم پڑھا تو یہ واحد ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا، اور اس کی جمع آئے گی الاحکام، اور اگر آپ نے اس کو الحکم پڑھا جیسا کہ صحیح ہے تو اس صورت میں یہ جمع بن جائے گا، یہ کیا بن جائے گا، اور اس کا واحد کیا ہوگا، الحکمت، اس کا واحد کیا ہوگا، هذه اللغة العربية کا من الحکم، یہ تو ہمارے صحابہ بغیر نقطے اور بغیر اعراب کے کیسے پڑھتے تھے ان کو داد دینی چاہیے. یہاں تو سارے نقطے بیان کرنے کے بعد صرف اعراب پڑھنا، اس میں بھی لوچے، وہ بھی انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، بولے نہ ہو سب بہت مشکل ہے، 10 سال پڑھ گیا ہے، میرے کو تو کچھ بھی سمجھا نہیں. حضرات صحابہ نے یعنی انہوں نے اپنی ذہنی صلاحیت کیسے استعمال کی ہوگی اللہ کی کتاب کو پڑھنے میں، واقعتاً وہ صرف انہوں نے بغیر نقطے اور بغیر اعراب کے قرآن کو پڑھا. یہی اتنا بڑا مجاہدہ ہے کہ اس مجاہدے سے زیادہ بڑا اور کوئی مجاہدہ سمجھ میں آتا نہیں. بہرحال من الحکم النظریہ، الحکم النظریہ کا کیا مطلب، تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم انسان کو جن چیزوں کا مکلف کرتا ہے وہ 2 طرح کی ہیں. ایک تو انسان کو مکلف کیا گیا کہ وہ نظری اور فکری اعتبار سے اور اعتقادی اعتبار سے صحیح راستے کو منتخب کرے، اور دوسرا اسے مکلف کیا کہ وہ عملی اعتبار سے احکام صحیحہ کو پہچان کر اس پر عمل کرے. تو 2 چیزیں، اس کی فکر بھی صحیح ہونی چاہیے اور اس کا عمل بھی درست ہونا چاہیے. کہا کہ یہ 2 بنیادی چیزیں، پھر ان میں سے ان کی الگ الگ قسمیں بہت ساری نکلتی رہتی ہیں، مگر یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں. کیوں کہ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، مرکب من الجسم والروح، یہ جسم اور روح سے مرکب ہے. اللہ نے جن چیزوں کا مکلف کیا وہ بھی 2 چیزوں سے مرکب ہے، من الحکم النظریتی والاحکام العملیتی. وہ اعمال جو انسان اپنے بدن سے کرے اور وہ اعتقاد جس کا انسان اپنی عقل اور اپنی سوچ کو اس کا قائل بنائے. اس کا تعلق روح سے، روح نظر نہیں آتی، اعتقاد بھی نظر نہیں آتا، بدن نظر آتا ہے، احکام بدن کے لیے وہ بھی نظر آتے ہیں. کہا یہ 2 بنیاد اور اساس. تو فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ او علی جملۃ معانی، کہ وہ قرآن کے تمام مقاصد کی نشاندہی کرتی ہے، یعنی تشتمل علی جملۃ معانی، یہ مشتمل ہے اس کے تمام معانی پر، یعنی مقاصد پر. یہاں پر معانی سے مراد معنن کی جمع معانی نہیں ہے، بلکہ معانی یہاں پر مقصد کے معنی میں. کس کے معنی میں ہے کہ نزول کے جتنے بھی مقاصد ہو سکتے ہیں ان تمام کے تمام مقاصد کو یہ مشتمل ہے. اب وہ کیا ہے، تو من بیانیہ ہے، من الحکم النظریہ، چاہے وہ اعتقادی مسائل ہو یا وہ عملی احکام ہو جو سیدھے راستے کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں. کیا مطلب کہ انسان سے اس چیز کا مطالبہ کیا اللہ رب العزت نے کہ بھائی صراط مستقیم پر چلو. اب صراط مستقیم پر چلنے کے لیے کیا ضروری ہے، کہا اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو اپنا عقیدہ اور فکر درست ہو، اور دوسرا اپنا عمل مطابق کتاب و سنت ہو. اپنا عمل مطابق کتاب و سنت ہو. تو یہ دونوں کے دونوں کیا ہے، ضروری ہے. مصنف فرما رہے ہیں
اس سورت نے ان دونوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس سے اشارہ کیا کس کی طرف؟ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ الاحکام العملیہ. اور اہدینا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس سے اشارہ کیا الحکم النظریہ. الحکم النظریہ یہ موصوف صفت ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ مصنف، چونکہ ہمارے مصنف یہ ایک طرف علم کلام اور فلسفے کے بھی ماہر ہیں اور دوسری طرف تصوف اور سلوک کے بھی ماہر ہیں. اس لیے وہ ایسے کلمات کا انتخاب کرتے ہیں جس سے دونوں چیزوں کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے. انسان کی روح کو بھی فرحت ملتی ہے اور انسان کی عقل کو بھی سکون ملتا ہے. تو آپ نے حکم نظریہ کا لفظ استعمال کیا کہ دیکھو حکم نظریہ کہ انسان کی فکر اصل میں نظر کے معنی غور کرنے. اردو والا نظر نہیں، یہ عربی والا نظر. تو النظر کے معنی عربی کے اندر میں آتے ہیں غور و خوض کرنا. الحکم النظریہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ چیزیں جس پر انسان غور و خوض کرے. اب وہ چیزیں کیا ہے؟ وہ ہے عقیدہ. وہ کیا ہے؟ کیونکہ عقیدے کا تعلق یہ کس سے ہے؟ انسان کی عقل سے. عقل اور قلب یہ دونوں کا ایک دوسرے، اس لیے کہتے ہیں عربی زبان کے اندر میں کہ الجسم ملک والعقل وزیر. والعقل کہ یہ بادشاہ ہے اور عقل اس کا وزیر ہے. اور وزیر جیسا کہتا ہے ویسا بادشاہ کرتا ہے. تو جیسا عقل کہتی ہے ویسے انسان پھر کیا کرتا ہے؟ عمل کہتا ہے. اسی لیے سب سے پہلے انسان کے عقیدے کا درست ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. پھر اس کے بعد نمبر کس کا آتا ہے؟ احکام کا. جب عقیدہ درست ہو جائے گا تو احکام کے درست ہونے میں کوئی دشواری ہوگی نہیں. تو فرماتے اس صورت نے ان دونوں کی طرف اشارہ کر دیا. اس وجہ سے بھی اسے ام القرآن کہا جاتا ہے. اس وجہ سے بھی کیا کہا جاتا ہے اسے؟ ام القرآن. کہ انسان کس راستے پر چلے، اپنی عقل کو کس کے تابع کرے. قرآن نے اس کو بھی بیان کیا الذین انعمت علیہم والا راستہ. کس پر نہ چلے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس پر نہ چلے اور اس پر چلے. تو عقلی اعتبار سے اس کی طرف اشارہ کر دیا. عبادت کس کی کرے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کو بھی بیان کر دیا. تو دونوں کو بیان کیا. مصنف فرماتے اس وجہ سے بھی اسے ام القرآن سے کیا جاتا ہے؟ تعبیر کیا جاتا ہے.